بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ معزز ناظرین، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اعرابی دے ہاں مہمان ٹھہرے۔ اس اعرابی نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی اپنی استطاعت دے مطابق بڑی خدمت کی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دیہاتی نو، اس اعرابی نو فرمایا کہ کدے تیرا چکر مدینے نہ لگے تے ساڈے کول ضرور آویں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ دنوں تو بعد وہ دیہاتی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دی میزبانی کی تھی، حضور دا مہمان بن کے آیا۔ اچھا جدو جان لگا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دے کول پوچھا کہ تیری کوئی خواہش، کوئی ضرورت ہوئے؟ تو عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مینوں ایک اونٹنی چاہیے بما کو جاوا سواری واسطے، اور ایک مینوں بکری چاہیے جڑی دودھ دیندی ہوئے، لیاری بکری چاہیے دودھ واسطے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اور کچھ؟ آخر جی بس اے دو چیزاں دی ضرورت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تینوں تے منگن دا طریقہ ہی نہیں آیا، تو بندہ ہو کے اس طرح دا منگی کھلوتا ہے، صرف دنیا دی دو چیزاں مانگ کے بیٹھ گیا، تینوں پتہ ہی نہیں کہ منگنا ہوندا کی ہے، تینوں منگنا آیا ہی نہیں ہے۔ تیرے نال تو بنی اسرائیل دی عورت ہی سیانی ہے کہ جس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں جنت دے وچ انہاں دا ساتھ مانگ لیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بنی اسرائیل دی اس عورت دی کی کہانی ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جدو مصر دے وچوں بنی اسرائیل والوں نوں لے کے واپس جان لگے تو رستہ بھول گئے، پھر کسی اور راستے تے رہے، پھر رستہ بھول گئے، بار بار اسی طرح ہونے لگ پیا۔ جدو بھی تھوڑا چلے نا تو پتہ لگے کہ کسی اور راستے تے پھر دے، وہ مصر دی حدود تے وچ ہی رہ نکل نہ سکے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل والے کو پوچھا کہ وجہ کی ہے، ایسی رستہ بار بار کیوں تھوڑے جانے ہیں، کیوں سیدھے رستے تے نہیں لگتے پے، اسی منزل مقصود تک کیوں نہیں پہنچ رہے؟ تو دے وچوں جو علماء ہے، جو بزرگ ہے، جو وڈیرے لوگ ہے، انہوں نے دسا کہ اے نبی اللہ، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی ہے کہ جدو بھی تسی اپنے وطن واپس جانا مینوں بھی اپنے نال لے جانا۔ تو لگتا ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ تو سانوں یہ رستہ نہیں ملتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کوئی جاندا ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تابوت کیڑی جگہ تے ہے، انہاں دی قبر مبارک کیڑی جگہ تے ہے؟ لوگوں نے جواب دیتا کہ نہیں، کوئی بھی نہیں جاندا۔ فرمایا کہ پھر پتہ کرو کون جاندا ہے کس جگہ تے انہاں دا تابوت ہے، انہاں نوں نال لے جانا پیا سی، انہاں تو بغیر تے پھر رستہ نہیں ملنا۔ پتہ کیتا، پتہ کراون تو بعد پتہ چلا کہ ایک عورت ہے، ضعیف العمر ہے، صرف وہ عورت جاندی ہے اور کسے بندے نے نہیں پتا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تابوت کیڑی جگہ تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی طرف پیغام بھجوایا
وہ ضعیف العمر اما جی لاٹھی ٹیکدی ہوئی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت نو فرمایا کہ مائی صاحبہ سنا ہے تھانوں پتہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا تابوت کیڑی جگہ تے ہے؟ مائی آکھن لگی کہ ہاں مینوں پتہ ہے۔ فرمایا کہ پتہ ہے تے پھر دس نا۔ آکھن لگی کہ ایویں نہیں دسنی، میں اس دی قیمت وصول کر اس دی قیمت دے دیو میں دس دینی ہاں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مائی کی قیمت ہے؟ تو مائی صاحب آکھن لگی کہ اس دی قیمت یہ ہے کہ مینوں جنت دے وچ تہاڈی ہمسائیگی چاہیے ہے، جنت دی ضمانت دیو اور نال اے بھی ضمانت دیو کہ مینوں جنت دے وچ صرف جنت وچ نہیں جنت دے وچ اپنی ہمسائیگی دے وچ رکھو گے، اپنے پڑوس وچ رکھو گے، اپنے نال رکھو گے، پھر دسنیاں ورنہ نہیں دسنیاں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عجیب عورت ہے، بڑی حیرت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ مائی صاحبہ جنت میرے اختیار وچ نہیں ہے، میں تن جنت دی گارنٹی یا جنت دی ضمانت کس طرح دے سکنا؟ اما آکھن لگی کہ اگر جنت دی ضمانت نہیں دے سکتے تو جاؤ پھر تلاش کر لو، میں نہیں دسنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل امین نو بھیجا، یا کلیم اللہ اس عورت دے نال وعدہ کر لو۔ اچھا مزے والی گل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل نو بھیجدا پیا ہے اس واسطے کہ اس عورت دے نال جنت دا وعدہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل دے ذریعے یہ نہیں دس سکدا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا تابوت کیڑی جگہ تے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت دے نال وعدہ کیتا، اس نو جنت دی ضمانت دیتی، فرمایا کہ تو جنت بھی جاسے، جنت دے وچ میرا پڑوس بھی تینوں مل سی، وعدہ کر لیا کلیم اللہ نے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو اس عورت نے دسا کہ فلاں چھپڑ تے مینوں لے چل، ایک تالاب تے ایک چھپڑ تے لے آیا جتے پانی خشک ہو چکا لیکن تھوڑا جہا پانی اجے کھڑا ہا۔ مائی نے حکم دیتا کہ اس پانی نو بھی کڈو باہر، وہ پانی خشک کیتا گیا، پانی جدوں سارا باہر کڈ لیا، اس دے تھلے تھوڑی جی کھدائی تو بعد حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا تابوت برآمد ہویا، اور اے تابوت پھر انہوں نے اپنے نال رکھا، پھر انہوں نے رستہ سیدھا مل گیا اور اے روانہ ہو گیا۔ تو منگن دا بھی طریقہ ہوندا ہے، سلیقہ ہوندا ہے، کوئی ڈھنگ ہوندا ہے، کوئی ڈھب ہوندا ہے۔ سانوں منگنا ہی نہیں آندا، ساڈے کولوں درد ہی نہیں ہے، گداز ہی نہیں ہے، وہ منگن دا طریقہ ہی نہیں ہے کہ مالک کولوں منگنا کس طرح ہے۔ لیکن منگدے رہنا چاہیے، جس انداز نال بھی منگنا آوے، جنہاں لفظاں نال منگنا آوے، جس لہجے نال منگنا آوے، منگدے رہنا چاہیے مالک دے کول۔ وہ مالک خوش ہوندا ہے جدوں دے کول منگنے ہیں نا، تو خوش ہوندا ہے بندے تے۔ اچھا سوال پیدا ہوندا ہے کہ بنی اسرائیل والے مصر چاہے کی کرنا ہے؟ حالانکہ ایڈا مشکل سوال نہیں ہے، لیکن مینوں کئی نے سوال کیتا تو میں آکھا چلو نال لگ میں اسی ویڈیو دے وچ ہی دس دیواں۔ بنی اسرائیل والے آیا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ تے۔ اچھا ہن سوال ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے نا سوال؟ بنی اسرائیل جڑے ہیں نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا لقب یا دوسرا نام ہے۔ حضرت اسحاق حضرت یعقوب دی اولاد نو بنی اسرائیل آکھے جاندے۔ تو آیا ہے کہ جدو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وکدے ہوئے تھے، مصر آیا ہے نا، مصر آ کے آباد ہو گئے، پھر وقت دے بادشاہ بنے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت نال نوازا، بادشاہت نال نوازا۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے پھر اپنے باقیاں نو، اپنے بھائیاں نو، اپنے والد گرامی نو، باقی جو رشتہ دار انہوں نے بھی اتھے بلا لیا مصر دے وچ۔ تو مصر دے وچ بنی اسرائیل والے ادو آباد ہویا۔ پھر اتھے مصر دے وچ بڑے بڑے ظالم بادشاہ ہوئے جنہوں نے پھر انہاں بنی اسرائیل والوں دی زندگی مشکل کر دیتی۔ پھر بالآخر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے انہوں نے واپس لے گئے، یہ واپس اپنے وطن گئے کئی سالاں تو بعد۔ تو اے وجہ ہے بنی اسرائیل والوں دی مصر دے وچ آون دی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس نو لائک اور شیئر کر دیتا کرو اپنے دوستان دے نال۔ اپنی رائے دا اظہار کمنٹ ضرور کریا کرو۔ چینل تے نویں نے تو اس نو سبسکرائب کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔